السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسل ٹی وی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت عذاب اور سزائیں دی، اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ تمام چیزیں پانی میں غرق کر دی گئی۔ کشتی پر 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، باقی تمام مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آسمانی کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ چائنا کے ماہرین نے 2010 میں اعلان کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فیٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ مشہور رسالہ کرسچن سائنس مانیٹر اور نیشنل جیوگرافی کی ایک ٹیم نے رپورٹ شائع کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 200 برسوں سے کئی ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ جبکہ چائنا کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں۔ ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا، جس میں کشتی کے سفر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ نے ایک پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو حضرت نوح کی کشتی قرار دے دیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی تہہ میں دبی ہوئی ہے۔ کشتی ٹوٹی ہوئی نہ ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو پائے۔ چینی ماہر وینگ چینگ نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا تھا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے۔ اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا تھا۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے ہیں جنہیں ماہرین نہیں کھول پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیوڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیوڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ کے اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سیمس کے حصے میں یہ اشیاء آئیں اور اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ اورانگ فنگل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ اس میں ایک تختی بھی ہے جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ تختی پر درج تھا، جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تختی 4000 سال پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کی ہے۔ اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہے۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کشتیوں کی طرح نہیں ہے۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بائبل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ کشتی کوئی کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام اب بھی ترکی کے حصے میں ہے۔
تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم سائنسدانوں تاریخ دانوں نے کوہ کردہ ہی کو نوح کی کشتی کا ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے۔ یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا بھی خطاب عطا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ارسل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔